الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پروگرام میں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی، سوالات ہمارے پاس بہت ہیں آج بھی۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں مسز ڈاکٹر روز سلیم بہاول نگر سے۔ یہ کہتی ہیں کہ جی عورت کیسے مراقبہ کرے اور اپنی دل کی طلب کیسے ختم کرے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کا فرق جو ہے تعمیر آخرت میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح، دونوں ایک جیسے مکلف ہیں، دونوں نے ایک جگہ حساب دینا ہے، دونوں اللہ کرے جنت میں جائیں ورنہ جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح۔ اب جو فرق ہے وہ جسم کی بناوٹ یا اعضاء یا ان کی تکلیفات سے ہے۔ تو جس طرح مرد پہ نماز فرض ہے، عورت پہ فرض ہے، وہ پڑھتی ہے۔ مرد تلاوت کرتا ہے، عورت تلاوت کرتی ہے۔ مرد تسبیح پڑھتا ہے، عورت تسبیح پڑھتی ہے۔ کیا فرق ہے؟ اسی طرح اگر مرد مراقبہ کر سکتا ہے، عورت بھی مراقبہ کر سکتی ہے۔ یہ بحثیت انسان تو دونوں ایک سے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں، جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح خواتین بھی کرتی ہیں، اور وہ کر سکتی ہیں سیم اسی طرح سے جس طرح سے مرد کرتے ہیں۔ محمد ندیم گجرانوالا سے یہ کہتے ہیں جی اسلام میں بیعت کا تصور کیا ہے اور کیا ہر مسلمان کے لیے کسی نہ کسی کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسے یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ فرائض کا جاننا فرض ہے، سنتوں کا جاننا سنت ہے، واجبات کا جاننا واجب ہے۔ بالکل صحیح۔ تو عام آدمی کو بھی فرائض کا جاننا اس پر فرض ہے۔ ان سنتوں میں بیعت بھی ایک سنت ہے جو اس لیے کی جاتی ہے۔ بیعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ بیعت ہو گئی ہم فارغ ہو گئے پیر صاحب جانے وہ یا نہیں، یا بیعت کر لی میرے دنیاوی مسائل پیر صاحب حل کر۔ پیر صاحب کے اپنے دنیاوی مسائل شاید تم سے زیادہ ہیں، تمہارے کیا حل کریں گے؟ اچھا، یہ بھی حضرت ایک کانسیپٹ ہے کہ جب پیر صاحب کی بیعت کر لی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب میں نے صرف دنیا کے کام کرنے اور میرے جو دین کے کام ہیں وہ سارے پیر صاحب کے سپرد۔ یہ غلط ہے نا، یہ کلی طور پر غلط۔ بیعت کی اس لیے جاتی ہے کہ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو بیعت یہ ہے جو آپ ووٹ دیتے ہیں، بیعت امارت۔ صحیح، کہ اس کو ملک کا امیر یا سربراہ ہونا چاہیے، یہ بھی بیعت ہے۔ یہ بھی بیعت ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بیعت کی ایک جدید صورت ہے، پہلے زمانے میں اس طرح بیعت کرتے تھے، اب ہم چٹ دے دیتے ہیں، اس کے حق میں رائے دے دیتے ہیں۔ بیعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان پر موت پر بیعت لی، وہ مجاہدین کے لیے میدان کارزار تپتا ہے تو شاید وہ ایک ایسا موقع کہ آخری آدمی آخری گولی تک لڑیں گے، بالکل صحیح، وہ بیعت موت ہے۔ ایک ہے بیعت اصلاح، صحیح، کہ ہم کسی ایسے شخص سے بیعت کر لیں جو روزمرہ کے امور سے واقف ہو، کس طرح کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جائز ہے، وہ جو آدمی اتنا علم بھی رکھتا ہو کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، بیعت اصلاح اس سے جائز ہے۔ صحیح۔ اور یہ بیعت کا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعلق قائم کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے اس غرض سے کہ اس سے دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بالکل صحیح، صحیح۔ پھر سب سے مشکل بیعت ہے بیعت تصوف۔ اچھا، وہ کسی کامل صوفی سے کی جا سکتی ہے، بلکہ صوفیات تو لکھتے ہیں کہ جو بندہ اس قابل ہو کہ بیعت کرنے والے کو فنا فی الرسول کرا سکتا ہو
اس سے بیعت تصوف کی جائے ورنہ جائز نہیں ہے. صحیح. تو بیعت ساری بیعتوں کا مقصد یہ ہے کہ جس سے بیعت کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر اس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے, عمل بھی ہے, تو اس سے سیکھ کر ہم بھی کریں گے. صحیح. ڈاکٹر بلال ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے ایک اپیل کی ہے. یہ کہتے ہیں حضرت صاحب سے اپیل ہے کہ وطن عزیز میں جاری بدامنی کے خاتمے, ملکی ترقی کے لیے اور ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے دعا فرمائیں. ہم تو بھی ہر وقت دعا کرتے ہیں. ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور ہمیں بھی اسی طرح ملک عزیز ہے جیسا ہر شہری کو عزیز ہے, اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. آمین. اور یہ جو ایک شوق لوگوں میں پیدا ہو گیا حکمرانی کا, اس سے تھوڑا سا بندے کو اللہ کو صبر دے, اور جو جائز طریقہ ہے حصول حکمرانی کا وہ اپنائیں اور بنے حکمران. وہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے. آمین. جی سہیل ظفر ہے نواب شاہ سے, یہ کہتے ہیں جی آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ان کی مراد سے یہ ہے کہ جو پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ان میں اور آج جو مسلمان ہیں جدید دور. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گزارش پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ, امت کے پہلے لوگ اچھے ہیں یا بعد میں آنے والے اچھے ہوں گے؟ صحیح. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی ہے, جب تیز ہو کر برستی ہے جل تھل کر دیتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے بہتر تھی یا بعد میں بہتر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ فرماتا ہے کہ میرے مقرب بندوں میں سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں سے گروہ در گروہ لوگ میرے مقربین میں ہوں گے, آخری لوگوں میں تھوڑے ہوں گے. اچھا, یعنی کہ یہ فرق تو ہے نا. پھر فرق تو ہے لیکن ہوں گے ضرور, یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. سلۃ من الاولین, بہت سے لوگ ہوں گے پہلے لوگوں میں سے, وقلیل من الاخرین, اعلیٰ ترین درجے میں. یہ اعلیٰ ترین درجے کی بات. ٹھیک ہے. جو درجہ معتدل ہے اس سے نیچے اس میں فرماتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین. بالکل صحیح. پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. صحیح صحیح. تو آج اور کل کی بات نہیں, بات یقین اور عمل کی ہے. صحیح. کوئی پہلے تھا تو اس کا بھی یقین اور اس کا کردار ناپا جائے گا. یقین ایمان کو, ایمان یقین کا نام ہے, اعتبار کا نام. بالکل صحیح. اب کوئی بعد میں ہے تو اس کا بھی ایمان اور عمل ناپا جائے گا. ایک اور سوال ہے جی, انم احسان ہے لاہور سے. یہ کہتی ہیں حضرت جی بری عادات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس پر عمل کر کے بری عادات سے نجات حاصل کر پاؤں. یہ طریقہ قرآن کریم نے بار بار دہرایا ہے, اور شروع آیت سورہ بقرہ کی شروع آیات میں, بنیادی آیات میں الف لام میم کے بعد فرمایا پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پہلے نبیوں کو بھی نبی مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے مانتے ہیں. پھر ساتھ پھر تاکہ, حالانکہ قیامت کا تصور بھی تو قرآن میں موجود ہے جو نازل ہوا, لیکن الگ سے کہا بالآخرۃ ہم یوقنون, مزید تاکید کی کہ انہیں آخرت کا پکا یقین ہوتا ہے. کردار کی تبدیلی کے لیے آخرت پر یقین شرط ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یعنی اگر آپ کو دنیاوی نتائج یا دنیاوی لذات مطلوب ہوں گی تو آپ عادلیں نہیں بدلیں گے. جس عادت میں آپ کو لذت ملتی ہے, جسے آپ انجوائے کرتے ہیں, وہ کریں گے. اگر یقین آخرت کا حاصل ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس عادت کا اثر میری قبر میں, میری روح پر, میری آخرت پہ کیا ہوگا, تو یقیناً آپ اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہیں گے اور ان عادات کو چھوڑ دیں گے, اور وہ عادات اپنائیں گے جو آخرت میں بھی آپ کے لیے مفید ہو. مفید ہو. بالکل صحیح بات. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام, جو عادت آخرت میں مفید ہے اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہوتا. صحیح. بالکل ایسے. دنیا میں بھی اس سے کوئی دکھ نہیں پہنچتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. جو باتیں ہم دنیا کی لذت کے لیے کرتے ہیں, آخرت تو گئی ہی گئی, دنیا میں بھی وہ مصیبتیں کھڑی کر دیتی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بڑا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو آپ کی یہ بات جو ہے یہ اکثر جگہوں پہ کوٹ بھی کرتا ہوں کہ نیک کام کرنا, نیکی کی طرف آنا اور اچھے کام کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے برے کام کیے جائیں وہ بہت مشکل ہے. آخرت پر یقین پیدا کریں. صحیح. عادات بدلنا شروع ہو جائیں. مزمل ہے حضرت جی راول پنڈی سے, یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے نفس کی کتاب پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اللہ کی کتاب کو اگر پڑھا جائے تو ساری کتابیں اس کے اندر آ جاتی.
سبحان اللہ. وہ نفس کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے، روح کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے، بدن کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اول تو قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ محض تلاوت کے لیے تلاوت کرتے ہیں. بے شک ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب یہ عربی میں ہے، مجھے اپنی زبان میں سمجھنی چاہیے، یہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، کچھ مطالبہ کر رہی ہے، کچھ مجھے چیزیں سمجھا رہی ہے، کچھ تعلیم کر رہی ہے، کچھ باتوں کے بارے آگاہ کر رہی ہے، نفس کے بارے بھی بتا رہی ہے، روح کے بارے بھی بتا رہی ہے، جسم کی ضروریات کے بارے بھی بتا رہی ہے. یہ بتا رہی ہے کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، دوستی کیسے کرنی ہے. یعنی زندگی کا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے. تو مجھے اسے کم از کم اپنی زبان میں سمجھنا تو چاہیے. پھر اسے ماننا اور عمل کرنا یہ دو سٹیپ بعد میں آتے ہیں. پہلے بندہ جانتا تو اس نے مجھے کہا کیا ہے، کہاں کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم اس طرف جاتے نہیں. ہم اگر قرآن کو اس نظر سے پڑھیں تو یہ سارے فلسفے اس میں بیان ہو جاتے ہیں. ہم بھی تو آخر جو بیان کرتے ہیں قرآن سے لے کر کرتے ہیں. بے شک بے شک. اور وہ کوئی اتنا بہت زیادہ مطلب اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھنا ہے. یہ جو اللہ کریم آسانی پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سہل کر دیا ہے. کوئی جو سمجھنا چاہتا ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت جی بات تو پھر وہی آتی ہے کہ وہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی آیات ہیں ان کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں پہلے لوگوں کے ساتھ اولیاء کرام کے ساتھ، اور جو کافروں کی قرآن ہر بندے. قرآن عجیب کتاب ہے. اب کافر اللہ کے نزدیک مغضوب علیہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، خفا ہے، بات اس سے بھی کرتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یا الکافرون، اے کافرو یہ بات سن لو، یہ سمجھ لو، یہاں تمہیں نقصان ہوگا، یہ تمہاری برائی ہے، اس میں تم تباہ ہو جاؤ گے. قرآن کافر کو بھی مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ کیوں کفر میں جا رہے ہیں. پھر اسے دلائل بتاتا ہے عظمت الہی کے کہ یقین کرو خالق ہے، یہ تم اکیلے نہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا مالک ہے، وہ رب ہے، ہر چیز کو پارا ہے، اور تو کرو. اگر کافر سے اتنی توجہ سے بات کرتا ہے تو مومن سے کتنے پیار سے کرتا ہو. اچھا حضرت جی ایک اور سوال اس میں شامل کرتے ہیں جلدی سے. محمد رئیس ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟ منع نہیں ہے. منع نہیں ہے. نہیں ہے، منع نہیں ہے، جا سکتی ہیں. ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے اجازت دے دی. لیکن قبرستان جانے کے آداب ہیں. صحیح. باوضو جائیں، وہاں جا کر کچھ پڑھیں، دعا کریں اللہ سے ان کی نجات کے لیے، اپنی نجات کے لیے. جو قبرستان میں لوگ ہیں ان کی بھلائی بہتری کے لیے اللہ ان پر رحم فرمائے. اپنے بھی یاد کریں کہ مجھے بھی قبر میں آنا ہے. تو اس انداز سے جانا تو جائز. صحیح. اور یہ جانا کہ فلاں قبر پر جائیں گے تو فلاں مشکل حل ہو جائے گی، تو یہ ذرا وہ تو خیر مرد بھی اگر جائے اور طریقہ بن جاتا ہے. اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص اپنی زندگی گزار کر اپنے مسائل سے نبٹ کر اپنی مشکلات سے نبٹ کر آخرت میں چلا گیا تو آخرت میں دو حالوں میں سے ایک حال میں ہے، یا جنتی ہے یا دوزخی ہے. بالکل ایسے ہی. اب ظاہر ہے اگر وہ بیچارہ دوزخی ہے تو اسے کون مہلت دے گا کہ وہ جائے اور پھر دنیا کے کام کر کے آئے. بے شک. اور اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنت چھوڑ کر یہاں آئے. صحیح بات، صحیح بات. تو ہم جو دنیا کے مسئلے لے کر جاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش کرو. لیکن جو آپ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اکرام میں جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے اگر مزارات میں ہم جاتے ہیں تو وہ برکات اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو دیکھیں نا آپ اب ایک دعا سڑک پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، دعا تو اللہ سے ہے. بالکل صحیح. لیکن کیفیت اور ہے. ایک مسجد کے اندر جا کر کرتے ہیں، جگہ کی وجہ سے کیفیت بدل جاتی ہے. بالکل صحیح. ایک کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ کر کرتے ہیں، کیفیت اور ہے. ایک بدکاروں میں بیٹھ کر ہوٹل میں بیٹھے دعا کریں، دعا کرنا تو منع نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جگہ کی مناسبت سے کیفیت اور ہے. اسی طرح کسی نیک کے مزار پہ کرتے ہیں، دعا اللہ سے کریں. ہاں، سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا اللہ سے کریں، وہ برکات از خود مل جائیں گی. ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک. آپ کے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد شامل کریں گے. مختصر کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی خوشنود علی بورے والا سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب روحانی سلاسل کے شجرہ کے آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے ختم خواجگان خاتمہ من بخیر گردان. اس جملے کا مطلب بیان فرما دیجیے. لوگ بزرگوں کے بتائے طریقے سے جب ذکر کرتے ہیں یا اشغال کرتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ ہر سلسلے میں ہے. یہ سلاسل جو ہیں یہ جس طرح حدیث شریف کی روایت کے سارے راوی گنے جاتے ہیں. صحیح. کس نے یہ بات کہاں سے سنی, اس نے کس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. بالکل صحیح. سلاسل کے بھی مشائخ گنے جاتے ہیں کہ کس نے یہ برکات کس سے لی, کس نے کس سے لی, کس نے, تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. تو یہ ایک مشائخ کا طریقہ ہے کہ اشغال سے فارغ ہو کر جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ پورا سلسلہ گنتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں بحرمت ختم خواجگان, ان سب بزرگوں کی وساطت اور وسیلے سے خاتمہ من مسکین و متعلقان و میں اور جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہمارا خاتمہ بھی بالخیر کرنا. صحیح. تو یہ ایک طرح سے بزرگوں کی اسماء مبارک سے تفصل ہے جو شرعاً جائز ہے. جو شرم جائز. صحیح. تو اس میں کوئی حرج کی بات یا اعتراض کی کوئی بات نہیں. دعا اللہ سے ہوتی ہے. تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ قید سالی ہو گئی تو آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم لائے جو حضور کے چچا تھے اور انہوں نے حضور کی وساطت سے دعا کی. تو بزرگوں کی وساطت سے یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں تیرا بزرگ بندہ ہے اس کے بدلے مجھے اس کی وساطت سے میں اس کی نسبت ہے میرے مجھ پر رحم فرما. کسی نیک عمل کے بدلے آپ نے کہتے ہیں یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی اس کے بدلے میری یہ مصیبت دور کر دے. تو یہ جائز ہے. یہ جائز. توسل اسے توسل کہتے ہیں, وسیلہ اختیار کرنا. یہ واسطہ بھی واسطہ یہ ٹھیک ہے. ناظرین آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے, آپ اسے نوٹ فرما لیجئے. آپ اس نمبر پہ ہمیں SMS کیجیے گا, آپ کا سوال بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. نمبر نوٹ کر لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اعوان ہے گجرانوالا سے. یہ جو بات شاید ہم وقفے سے پہلے کر رہے تھے اسی حوالے سے ان کا سوال آ گیا. ایمان کے 3 درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین تو ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کلی طور پر یقین. یہ وضاحت فرما دیجئے کہ عین الیقین اور حق الیقین میں کیا فرق ہے؟ علم الیقین تو ہو گیا. علم الیقین ایک درجہ ہوتا ہے جیسے آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ دھواں ہے. صحیح. اب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر دھواں ہے تو وہاں آگ ہوگی. بالکل صحیح. یہ ہے علم الیقین, یعنی کسی دلیل سے کسی چیز کا پتہ لگا لینا. جیسے پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہمیں خبر ہوگی. یہ صحیح. علم الیقین. بالکل صحیح. اب یہ جاننے کے لیے یقین کو پختہ کرنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ ہو گیا عین الیقین, یعنی بات سنی سنائی نہیں رہی, اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. بالکل. خدا نخواستہ آپ جھلس جاتے ہیں یا آپ کا ہاتھ آگ میں آ جاتا ہے یا آپ کا پاؤں جل جاتا ہے تو جو تجربہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حق الیقین. بالکل صحیح. اب اسے یقین کا حق ادا ہو گیا, پورا یقین کہ یہ آگ ہے, یہ جلاتی ہے. اسلام نام صرف علم الیقین کا نہیں ہے. بالکل صحیح. اسلام نام ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا کہ حضور نے فرمایا ہے اس پر تجربہ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں. تو کم از کم آپ کو عین الیقین تک لے جائے گا. بالکل صحیح. جو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, جب وہ آپ کام کر کے دیکھیں گے وہ نتیجہ پائیں گے تو یہ عین الیقین ہو گیا, آپ نے تجربہ کر. اگر کسی کو اس سے زیادہ بھی واردات نصیب ہوں گے, صحیح, ان کیفیات کو پا لے گا تو اسے حق الیقین ہو جائے گا. جیسے موت کو بھی حق الیقین کہہ دیا گیا ہے, حتیٰ یاتیک الیقین, تاکہ تمہیں یقین جب موت تک برزخ آخرت فرشتے سامنے آنے تک یہ کام کرتے رہو. بے شک. تو ایمان
کے لیے چاہیے کہ بندہ حق الیقین تک پہنچے. اور پھر یہ جتنے بھی سوالات بیسیکلی ہمیں آتے ہیں کہ گناہوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, سکون کہاں سے ملتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں لکھتے ہیں, وہ تو عالم تھے بہت بڑے اور بہت مناظر اور بحثیں کرنے والے اور فلسفے کے ماہر اور علم الکلام کے ماہر, تو مناظرے کے ماہر. تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, ہاتھ دھونے سے, منہ دھونے سے منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, کلی کرنے سے زبان کے گناہ, تو انہوں نے کہا یار یہ گناہ جھڑتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ صحیح. حضور نے جو فرمایا یہ سچ ہے, اس میں تو شبہ یہ بات کیا بات, ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو کوئی کمی ہمیں میں ہے. سبحان اللہ. تب انہوں نے اللہ اللہ شروع کی اور مرشد اختیار کیا. پھر تب چھوڑا جب انہیں نظر آتے تھے کہ واقعی دیکھو ہاتھ ہونے سے ہاتھ کے گناہ گر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے حق الیقین کے حصول کی کوشش. اور اس حد تک اگر آپ کو یقین ہو جائے تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پھر دنیا میں یہ کہنا کہ جی میں گناہوں سے کیسے بچوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ایمن ہے ملتان سے, یہ کہتی ہیں کہ نیک اعمال کے حامل مومن مردوں کو تو جنت میں 70 حوریں ملیں گی, لیکن مقابلے پہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کھلا تضاد ہے. میرے خیال میں یہ سوال ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, مجھے یاد ہے. اچھا, ہمارے کسی پروگرام میں گزر چکا ہے. یہاں ہمارے جو کانسیپٹ ہیں یہ خراب ہے. صحیح, ہمارے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. جنت کی حوروں کا بہت بڑا مقام ہے, بہت عجیب حسن ہے ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حور آسمان سے ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج کی روشنی مات پڑ جائے. اچھا, سبحان اللہ. حسن کا ان کا یہ عالم ہے کہ آپ پنڈلی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندر کی ہڈی اور ہڈی کے اندر گودا بھی نظر آتا ہے. صحیح. حسن و جمال بھی ان کا کمال کا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے, حوریں نہ دنیا میں آئیں, نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما, نہ انہوں نے مشکلات سہی, نہ مراتوں کو جاگی, نہ تہجد پڑھی, نہ نمازیں پڑھی, نہ محنت کی, نہ مجاہدہ کیا. جنت میں پیدا ہوئی وہیں رہتی ہیں. صحیح. وہ دی جائیں گی بطور خادمہ کے. 70,000 دے دیں. صحیح. کسی کو اتنا بڑا محل ملے کہ اس میں 70,000 خادمائیں ہوں تو کیا ہے. سبحان اللہ. جس کے جتنے درجات بلند ہوں گے اس کو اتنا زیادہ. لیکن مقام جو ہوگا خاتون کا وہ حوروں سے کروڑوں درجہ افضل ہوگا. اچھا, عورت دنیا میں آئی, اس نے تکلیفیں سہی, شیطان کا مقابلہ کیا, نفس کا مقابلہ کیا, اللہ کی اطاعت کی, عبادت کی, اور جنت میں پہنچی. صحیح. جو مقام عورت کا جنت میں ہوگا حوریں اس کی بھی خادمائیں ہوں گی. صحیح. اچھا, عورتوں کی بھی خادمائیں ہوں گی, کنیزیں ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے, کسی مرد کے پاس خاتون بھی ہے, اس کے پاس کنیزیں بھی ہیں, تو وہ کنیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے حلال ہیں. صحیح. اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. بالکل صحیح. کہ اس کی اپنی کنیزیں. صحیح. قرآن نے بھی کہا کہ کنیزیں حلال ہیں, بغیر نکاح کے حلال ہیں. کنیز ویسے ہی حلال ہے ایک بندے کے لیے جس کے پاس ہے. صحیح. تو جنت میں وہ حوریں بھی تو کنیزیں ہوں گی. بھائی بیویوں کو کیوں فکر ہے, ان کی بھی تو خادمائیں ہوں گی. وہ صحیح. اب ایک مرد کی 4 بیویاں ہیں, اس کے پاس 10 کنیزیں ہیں, تو ان کنیزوں سے خدمت تو وہ 4 بیویاں بھی لیتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں خادمائیں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جنت میں حوریں جو ہوں گی وہ بیویوں کی بھی خادمائیں ہوں گی. انہیں پتہ نہیں کیا یہ مولویوں نے جھکڑ گلا دیا ہے. اچھا, مولوی جو عام مولوی ہوتے ہیں وہ تو باتوں کو ایسا الجھا دیتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی, اور جتنی سیدھی باتیں آپ کرتے ہیں. حوریں جنت کی مخلوق ہوں گی. وہ جنت میں پیدا ہوئی. آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہیں, جہاں اللہ رکھتا ہے رہتے ہیں, اور ساری عمر اطاعت کرتے ہیں. تصور نہیں ہے گناہ کرنے کا, یہ نافرمانی کا. لیکن وہ کہتے ہیں ما منا الا لہ مقام معلوم, ہم میں سے سب کی ایک جگہ مقرر ہے, اس سے آگے ترقی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. کیوں؟ وہ دنیا میں نہیں آئے, مکلف نہیں ہے, نفس نہیں ہے, شیطان کا مقابلہ نہیں کیا, نبی کا اتباع نہیں کیا, ترقی کس بات کی. سبحان اللہ. حوریں بھی دنیا میں نہیں آئیں, کوئی دکھ نہیں اٹھایا, اسلام کو منتخب کر کے اختیار نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا. جنت کی مخلوق ہے, بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت ہیں, بہت حسین ہے. اللہ نے ان کے حسن کی تعریف کی, پھر اور باقی کسر کیا رہ جاتی.
لیکن جن کی خادمائیں ہوں گی ان کا حسن کیا ہوگا جنت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مقام تو خواتین کو پانا چاہیے کہ حوریں ان کی خادم بھی ہیں، مردوں کی بھی خادم ہیں. ایک تو آدمی کو جنت میں ایک محل ملتا ہے، اس میں 70,000 خادمائیں ہیں، تو کیا فکر. اور یہ جو درجات ہیں حضرت جی، جو ایک مرد کے لیے ہے کہ جی وہ جتنے نیک اعمال کرے گا، وہ جتنا یہاں پر اس دنیا کے اندر جتنے اچھے اعمال کرے گا، اس کو اس کے مطابق آخرت میں درجات ملیں گے. تو یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو خواتین جتنے اچھے کام کریں گی. دنیا میں نبی کے بعد، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابیت ہے. صحیح. ولایت میں کوئی ترقی کرتا کرتا کہیں پہنچ جائے، قطب بن جائے، غوث بن جائے، قیوم بن جائے، فرد بن جائے، قطب عبادت بن جائے، صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچتا. صحابیت اتنا بلند مقام. سبحان اللہ. تو کیا عورتیں صحابیہ نہیں تھیں؟ بے شک بے شک. مرد صحابی تھے تو عورتیں بھی صحابی تھیں. بالکل صحیح. اگر عورت صحابیت کو پا سکتی ہے تو پیچھے کون سے مقام ہے جو نہیں پا سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مرتبہ پا سکتی ہے، محنت کرے تو. بے شک. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. گجرات سے ہے جی رضیہ چودھری. یہ کہتے ہیں عموماً ہمیں اس قسم کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ایک خاتون کے والد فوت ہو گئے، لیکن وہ خاوند سے رابطہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس سے اجازت نہ لے سکی اور والد مرحوم کا منہ دیکھ نہ سکی، جس کے بدلے میں اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. حضرت جی براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ کیا واقعی ایک خاتون کے لیے خاوند کی اجازت اس حد تک لینا ضروری ہے؟ ایک مسلمان عورت اپنے خاوند کی کس حد تک پابند ہے؟ میرے خیال میں تو گناہ خاوند کے معاف ہونے چاہیے تھے. اچھا صحیح. عورت نے قربانی دے کر اس کے معاف. بھائی میاں شادی ایک معاہدہ ہے، صحیح. اللہ کے نام پر حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اور مل جل کر رہنے کا. بالکل صحیح. آگے شادی نام ہے اعتماد کا. اب خاوند گھر پہ نہیں ہے، گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، خاتون کو سبزی لانی ہے یا دال گھی لانا ہے، تو کیا وہ خاوند کو خط لکھے گی، فون کرے گی، اجازت لے گی تو جائے گی؟ ایک اعتماد ہے آپس میں. میاں کو اعتماد ہے کہ یہ کسی غلط کام کے لیے نہیں جائے گی، بیوی کو اعتماد ہے کہ میاں مجھے اس سے نہیں روکیں گے. کیا بات ہے. کام اس طرح چلتا ہے. اب بیوی کا والد فوت ہو گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بانٹ کر کیوں لکھتے ہیں بیوی کا. کیا بیوی کا والد خاوند کے والد کا درجہ نہیں رکھتا؟ سبحان اللہ. خاوند کا والد بیوی کے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا. بے شک. بیوی کی ماں خاوند کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. بے شک بے شک. خاوند کی ماں بیوی کے لیے ماں. تو یہ آپس میں ماں باپ بانٹ کیوں لیتے ہیں؟ وجود ایک کر لیتے ہیں، رشتے ایک کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی کا باپ مر گیا، وہ خاوند کا بھی باپ ہے. خاوند کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ میری بیوی کسی کام کے لیے گھر سے نہیں نکلی، اور بیوی کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھ سے نہیں روکے گا. تو یہ تو شادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہے کیا. ہے کیا. اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے. اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بھائی خاوند جہاں چاہے چلا جائے، بیوی قید ہے کہ وہ خاوند اجازت دے. کیا یہ کون سی تک ہے؟ بالکل صحیح. تو اس سوال سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو نبھانے کے یہ والدین کو بانٹا کیوں گیا؟ تیرے والدین، میرے والدین، جب تو اور میں کوئی فرق نہیں رہا. بے شک بے شک. تو پھر تیرے میرے والدین، بیوی کے والدین خاوند کے بھی والدین ہیں، خاوند کے والدین بیوی کے بھی والدین. بالکل صحیح. تو اگر اس نظر سے دیکھیں تو گھروں کے بے شمار مسائل یہی مر جاتے ہیں، آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں. آٹومیٹکلی. اور اس میں محبتیں بڑھتی ہیں نہ کہ وہ. اب ایک تصور ہم نے بنا لیا جی ساس سسر یہ تو دشمن ہوتے ہیں. کمال ہے یار، آپ نے بڑے قریب سے دشمن تلاش کر. یہ وہ غلط چیزیں ہیں اور وہ غلط روایات ہیں ہے کہ جو چلتے آ رہے ہیں. حضرت جی وہی ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اچانک ختم ہو جاتا ہے. ناظرین محترم، آج بھی ویسے ہوا کہ ہمارے پاس سوالات تو آپ کے بہت ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، ہمارا آپ نمبر اسکرین پہ جو ابھر رہا ہے وہ نوٹ فرما لیجیے اور اپنے SMS کے ذریعے ہمیں سوالات بھیج دیجیے. نمبر نوٹ کر لیجیے 0333 4955 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر دیجیے ہمارے ای میل ایڈریس پہ almurshid313@hotmail.com. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. لائی